شروع کر دی، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، تو جو گندم کی قیمت تھی وہ انہیں لوٹائی ہوئی پائی۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے؟ حاذی بداعتنا ردت الینا، یہ رہی ہماری پونجی جو ہمیں لوٹا دی گئی ہے۔ ونمیر اہلنا، اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ بھر لائیں گے، ونحفظ اخانا، اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ونزداد کیلا بعیر، اور ہم اونٹ بھر غلہ زائد لائیں گے۔ ذالک کیل یسیر، یہ تو بڑا آسان میسر ہے، یعنی یہ غلہ لانا تو بس تھوڑی سی ہمت کر کے ہم فائدہ بہت زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی اب یوں اگر آپ اپنے چشم تصور سے دیکھیں کہ جیسے اب ابا جان کے گرد انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، یعنی کوئی جو ہے وہ ان کو گیت سنا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ ان کے سامنے جو ہے جیسے ناچ رہا ہوتا ہے کہ ابا جان ہم ایسا کریں گے ایسا کریں گے، نہیں، چشم تصور سے آپ دیکھیں یہ سارے الفاظ جو اکٹھے آ رہے ہیں اور وہ ایک ہی وزن پر الفاظ آ رہے ہیں، یہ الفاظ منہ سے بول رہے ہیں کہ وہ ابا جان کے اوپر جو ہے پورا پریشر ڈال رہے ہیں، ایک جملہ کوئی کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، تیسرا کچھ کہتا ہے، تاکہ کسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کنونس ہو جائیں اور بنیامین کو چھوٹے بھائی کو ساتھ بھیج دیں۔ قال لن ارسلہ معکم حتی توتونا موثقا من اللہ، حضرت یعقوب نے فرمایا جب تک خدا کا عہد نہ کر دو، نہ دو مجھے تم، یعنی اللہ تعالیٰ کو بیچ میں ڈال کر تم مجھ سے عہد نہ کرو مضبوطی کے ساتھ کہ لتاتوننی بہ، کہ تم اس کو لازماً میرے پاس واپس لاؤ گے، الا ان یحاط بکم، سوائے اس کے کہ تم گھر جاؤ کسی جگہ پر تو اس پر تو تمہارا اختیار نہیں ہے۔ فلما آتوہ موثقہم، پھر جب انہوں نے ان سے عہد کرا لیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو حضرت یعقوب نے کہا تو جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، حضرت یعقوب نے ہدایت کی کہ بیٹا ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، یعنی تم 11 بھائی اکٹھے ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں اللہ کے مقابلے میں اس کی تقدیر کو تم سے نہیں روک سکتا، ان الحکم الا للہ، یعنی وہ جو امکان تھا نظر کا وہ مینشن تو کیا اس شرط کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا تو نہیں ٹالا جا سکتا، باقی نظر صدر جو ہے یہ سب کنٹرول ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا وہ نہیں ٹالا جا سکتا۔ ان الحکم الا اللہ، کہ حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، پھر جب وہ داخل ہوئے ایز پر انسٹرکشن آف دیئر فادر، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، یعنی یہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا وہ صرف والد صاحب کی خواہش کو پورا کرنا تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور یقیناً حضرت یعقوب صاحب علم تھے، جو کچھ ہم نے انہیں علم سکھایا تھا اس کے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی بڑی یہ بین سی بات جو ہے وہاں پر کہی ہے کہ ایک طرف ہمارے دین میں منع کیا گیا ہے شگون لینے سے، اسی کے تحت ایک ضمنی طور پر چیز آتی ہے نظر، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کا حوالہ بھی دیا اور ساتھ اس پر اللہ تعالیٰ کے اذن کی شرط بھی لگا دی۔ یعنی یہ جو باریک بات ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو سجھائی تھی،
اور اسی کے مطابق انہوں نے بات کہی تھی، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے، یا تو وہ ان سب چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں اور یا وہ ان چیزوں کے اندر گھر جاتے ہیں، یعنی اس کا کوئی کنسیڈریشن بھی ہو لیکن ساتھ یہ بھی ہو کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، یہ ہے اصل میں وہ جو کرنے کا کام ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ، اور جب وہ اب دوسری بار حضرت یوسف کے آفس میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، یعنی بڑے حساب سے انہیں بلایا ہوگا، اچھا یہ ہے وہ تمہارا بھائی تمہارے باپ سے، اچھا آؤ پھر، کیا نام ہے تمہارا، یعنی بہانے سے اس کو بلا کر پاس بٹھا لیا اور کان میں اس کے بتا دیا کہ گھبرانا نہ، میں تمہارا بھائی یوسف ہی ہوں، اب ہن ساڑی واری آ گئی اور دیکھیے پھر ہوتا کی، یعنی اس کو کان میں کہہ دیا بہانے سے اس کو پاس بلا کر۔ قال انی انا اخوک، اور کہا کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتئس، بس پریشان نہ ہونا، بما کانوا یعملون، اس پر کہ جو کچھ یہ تمہارے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ فلما جہزہم بجہازہم، پھر جب ان کا سامان تیار کر دیا گیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، حضرت یوسف نے اپنے بھائی کے تھیلے میں، اس کے بورے میں وہ بادشاہ کا میت جو تھا وہ رکھوا دیا۔ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر، اور پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم چور ہو۔ قالو، اب آپ ظاہر حضرت یعقوب کے بیٹے تھے، حضرت اسحاق کے پوتے تھے، حضرت ابراہیم کے پڑپوتے تھے، اور یوں انہیں کوئی چور کہے تو گرمی تو آتی نا پھر، اب یوں ان کو جو گرمی آئی اس کا اظہار ہے۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، اور وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کیا چیز چوری ہوئی ہے تمہاری؟ قالوا نفقد صواع الملک، تو کرندے کہنے لگے کہ بادشاہ کا پیمانہ کھو گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور جو شخص اس کو لے کر آئے گا اسے ایک اونٹ بھر غلہ انعام دیا جائے گا، اور حضرت یوسف کی طرف سے کہلوایا گیا کہ میں اس کا ضامن ہوں۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، اب وہ جو ان کی غیرت جاگی کہ ہمیں چور کا ہے، اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں، اللہ کی قسم تمہیں پتا ہے کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو پھر کارندوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو پھر سزا کیا ہے اس کی، جو چور جس کے سامان میں سے وہ نکل آئے تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے خود ہی کہا فَجَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ، تو جس کے تھیلے میں سے وہ پیمانہ نکل آئے تو وہی اس کی جزا، یعنی اسی کو پکڑ لینا۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ہم تو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ظالموں کو۔ فَبَدَا بِعُوْرِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، پھر حضرت یوسف نے، یعنی ان کے نمائندوں نے، ان کے کارندوں نے تلاشی لینا شروع کی ان باقی بھائیوں کے تھیلوں سے اس بھائی کے تھیلے سے پہلے، یعنی ڈرامہ پورا اگر تو پہلے ہی ہاتھ ڈالتے اس میں اور نکال لیتے، اس میں شک پڑتا کہ یہ خود ہی انہوں نے رکھا تھا، دیکھو خود ہی اس میں سے نکال دیا ہے، لہذا یعنی پورا اس کو بنایا گیا کہ اس تھیلے میں وہ ہے تو دوسری طرف سے تلاشی نہیں شروع کی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اور پھر 11واں نمبر جب آیا تو اس میں سے نکال کر دکھاؤ تو ڈبل آ جاوے۔
فبدا بعویتہم قبل وعاء اخیہ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، آخر کار اس کو ڈھونڈ نکالا، اس کو برآمد کر لیا اپنے بھائی کے تھیلے میں سے. کذالک کدنا لیوسف. اب یہاں پر ایک کنسرن فوراً ذہن میں آتا ہے پڑھنے والے کے کہ یہ تو ٹھیک نہیں تھا، یہ تو بالکل ہمارے ہاں جیسی پولیس کرتی ہے، جس آدمی کو گرفتار کرنا ہو پہلے خود ہی چرس کی ہیروئن کی پڑیا جو ہے اسے بیگ میں ڈال دیتی ہے، اس کی جیب میں ڈال دیتی ہے، اور پھر یوں کا برآمد کر کے فوراً جو ہے اس کے خلاف منشیات کا مقدمہ درج کر لیتی ہے. تو یہ تو پولیس ایکشن ہے. تو خیال آتا ہے کہ حضرت یوسف نے ان کے شایان شان یہ نہیں تھا، یہ کیوں کیا؟ اب اس کی وضاحت آ رہی ہے کذالک کدنا لیوسف. ایسے ہم نے پلان کیا یوسف کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پرسکرائب کیا یوسف علیہ السلام کو کہ ایسا کرو. اب یوسف علیہ السلام کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام دیانتداری کے بندے تھے یا اللہ کے بندے تھے؟ اللہ کے بندے. یعنی کچھ چیزیں جو میں وقتاً فوقتاً توجہ دلاتا رہا ہوں کہ جو آج کی سیکولر سوسائٹی نے اور سیکولر جو نظام تعلیم ہے اس نے کچھ آؤٹ آف دی وے پروموٹ کی ہیں، ان میں سے ایک چیز جو ہے سچائی اور دیانتداری کو ایبسولوٹ سینس میں پروموٹ کرنا اور اللہ کے مقابلے میں لا کے ان کو کھڑا کر دینا. حالانکہ بندہ مومن کی اصل وفاداری اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اس کے اصولوں کے ساتھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی نے اصول وضع کیے، اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے بنائے ہوئے اصولوں کو سسپینڈ کر دے اور جب چاہے ان اصولوں کو ختم کر دے، جب چاہے ان کو تبدیل کر دے. ہمیں دیانتداری سے کیوں معاملہ کرنا چاہیے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ بیکاز آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. یہ ہے یعنی سیکولر اپروچ. وائی ٹو بی آنیسٹ؟ بیکاز آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. لیکن ایک بندہ مومن وائی از ہی آنیسٹ؟ بیکاز اللہ المائٹی ہیز ordained him to be honest. اس لیے کہ اس کے رب نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے کہ وہ دیانتداری سے معاملہ کرے. وہ کسی انسان کو ناحق قتل کیوں نہ کرے؟ اس کو غصہ ہے تو کسی انسان کو قتل کیوں نہ کرے؟ اس لیے کہ اس کے رب نے اس کو منع کیا ہے. لیکن اگر وہی رب حکم دے دے کہ اپنے معصوم بیٹے کے گلے پر چھری چلا دو تو کیا اللہ کے بندے کو انکار کر دینا چاہیے کہ نہیں انسان دا خون مارنا تو بڑا پیڑا کام ہے، میں نہیں کام کر سکتا؟ بات سمجھنا ہے میری کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم ایکٹ پر اگر آپ غور کریں تو وہ بڑا ہی گھناؤنا عمل تھا. اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس میں سے نکال دیں کہ اپنے معصوم بیٹے کے گلے پر انہیں چھری چلا دیں. لیکن اس عمل کی بیوٹی کیا ہے کہ ایک ایسا عمل کہ جو ادروائز انتہائی گھناؤنا عمل ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے کہنے پر وہ عمل بھی کر دکھایا. تب رب العالمین نے انہیں سلیوٹ کیا، سلام علی ابراہیم، بولے ابراہیم تیرے، واہ واہ، شاباش. اسی طرح دیانتداری، سچائی، وعدے کی پاسداری ہم پر لازم ہے. کیوں؟ کہ ہمارے رب نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے. ہم پر تو وہی آنے والی نہیں ہے، لیکن کیونکہ اللہ کے نبیوں پر تو وہی آتی ہے، ان کے اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ڈائریکٹ کمیونیکیشن کے ذریعے اپنے کسی نبی کو دیانتداری کا، بد دیانتی کا حکم دے دے تو نبی کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ میاں کو نہ کر سکتی. نہیں میں نہیں کر سکتا. تو یہاں جو میرے اور آپ کے دل میں خیال پیدا ہو سکتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے طرز عمل کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی. کذالک کدنا لیوسف، سو ڈڈ وی پلان فار یوسف ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک. اس لیے کہ بادشاہ کے قانون میں اپنے بھائی کو ڈیٹین کرنے کے لیے اور کوئی پروویژن ہی نہیں تھی سوائے اس کے کہ بھائی چور نکلے اور چوری کے الزام میں اسے ڈیٹین کر لیا جائے، اسے روک لیا جائے. الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے. یہاں پر ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ یہاں دین کا لفظ جو ہے یہ قانون کے معنوں میں آیا ہے، بادشاہ کا قانون.
نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے پر ایک اور علم والا ہے، یعنی ایبسولوٹلی نوئنگ تو صرف ایک ذات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ۔ اب جب بنیامین کے چھوٹے بھائی کے تھیلے میں سے برآمد کر لیا انہوں نے وہ میئر، تو بڑے بھائیوں نے جھٹ کہا فقد سرق اخ له من قبل، کیا اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، یعنی یوسف علیہ السلام نے۔ وہ ایک اور واقعہ ہے، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ بِنَفْسِهِ، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی مشکل سے اس کو چھپایا، یعنی اس پر اگر تو وہ مسکرا پڑتے، ہنس پڑتے تو پھر تو شاید فوراً ہی راز کھل جاتا، لہذا فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں بات کو مخفی رکھا، یعنی جسی پنجابی کہیں گے بڑی مشکل نہ حاصل ہو گیا، پتہ نہیں لگن دیتا۔ قال انتم شر مکانا، اور کہا ہاں تم بڑے بدقماش لوگ ہو، واللہ عالم بما تصفون، اور جو کچھ بھی تم بیان کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز، اب منتیں کرنی شروع کی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی، یا ایھا العزیز، اے ذمہ دار، یعنی بادشاہ کے بہت بڑے منصبدار تھے، وزیر بن گئے اب یہ بھی، ان لہ ابا شیخا کبیرا، ہمارے اس بھائی کا ایک بوڑھا باپ ہے، فخذ احدنا مکانہ، پلیز آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، انا نراک من المحسنین، ہمیں آپ بہت نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم سوائے اس شخص کے کہ جس کے مال میں سے ہمارا مال برآمد ہوا ہے کسی اور کو ڈیٹین کریں، انا اذا لظالمون، اگر ہم ایسا کریں تو ہم زیادتی کرنے والے ہیں۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، اب جب وہ بھائی مایوس ہو گئے، منتیں ترلے کر کے یوسف علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام نہیں مانے، تو اب وہ علیحدہ ہو کر بیٹھے سر جوڑ کر اور صلاح مشورہ کرنے لگے۔ قال کبیرہم، تو ان میں سب سے بڑا کہنے لگا، اس کا نام یہودا تھا، یہ ان سب میں سے شریف آدمی تھا، پہلے بھی اسی نے منع کیا تھا کہ چھوٹا بھائی ہے تمہارا اس کو قتل نہ کرو، تو قال کبیرہم، تو ان میں سے بڑا کہنے لگا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، تمہیں پتا ہے کہ ابا جان نے ہم سے اللہ کو بیچ میں ڈال کر بڑا پختہ وعدہ لیا تھا، اور یہ بھی یاد ہے تمہیں کہ تم سے یوسف کے معاملے میں کیا کوتاہی ہو چکی ہے۔ فلن ابرح الارض، لہذا میں اس جگہ سے ہٹنے والا نہیں ہوں، حتی یاذن علی ابی، یہاں تک کہ ابا جان مجھے خود اجازت دے دیں، او یحکم اللہ لی، یا اللہ تعالی میرا فیصلہ کر دے، یعنی مجھے موت دے دے۔ یعنی مطلب کیا ہے، آئی کانٹ فیس مائی فادر، تم جاؤ ابا جان سے کہہ دو کہ جی بس ہمیں اور کچھ پتہ نہیں، لیکن میں انہیں فیس نہیں کر سکتا۔ ارجعوا الی ابیکم، جاؤ ابا جان کے پاس، فقولوا، ان سے کہنا، یا بانا ابا جان ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور اس کے علاوہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہی کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ اندر راز کیا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، اور غیب کے بارے میں ہمیں کوئی خبر نہیں ہے۔ وصل القریۃ التی کنا فیہا، آپ اس بستی جس میں ہم جا کر ٹھہرے تھے وہاں کے لوگوں سے پوچھ لیجئے،
والعیر التی اقبلنا فیہا، اور اس قافلے سے دریافت کر لیجئے کہ جس قافلے میں ہم آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور سچ یہ ہے کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّرَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، حضرت یعقوب نے بالکل وہی جملہ دہرایا کہ در حقیقت تمہارے نفسوں نے تمہیں کوئی بات سجھا دی ہے، فصبر جمیل، بس صبر ہی اچھا ہے، عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، عجب نہیں کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ وتولی عنہم وقال، اور پھر حضرت یعقوب ان کے پاس سے چلے گئے اور اللہ سے فریاد کی، یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر، وابیضت عیناہ من الحزن۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ اب تازہ جو واقعہ ہوا ہے وہ تو ہوا ہے بنیامین کا، لیکن ان کا زخم ہرا ہوا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ڈپارچر کا، یعنی جو لاجیکلی ہونا چاہیے تھا وہ کیا ہے کہ اب وہ رونا روتے بنیامین کا، لیکن بنیامین کے جانے پر ان کو افسوس ہوا ہے یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کے جانے کا، یعنی اتنا زیادہ پیار تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ ان کا زخم پھر ہرا ہو گیا، اور ان کی زبان پر الفاظ کیا، ہائے افسوس یوسف پر، وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، اور رنج و الم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور وہ غم کے گھونٹ بھر رہے تھے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، اب جب ان کا زخم نئے سرے سے ہرا ہو گیا تو پھر ان کی آنسوں سے مسلسل آنسو روا ہونے لگے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو یاد کر کر کے رونے لگے اور اندر ہی اندر گھٹنے لگے۔ تو بیٹوں نے کہا، بجان اللہ کی قسم آپ یوسف کو اسی طرح یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ بیماری میں مبتلا ہو کر بالکل لاغر ہو جائیں، او تکون من الہالکین، یا آپ اس غم میں ہلاکی ہو جائیں۔ قال، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنی بری حالت اور سخت غم کا شکوہ اللہ سے کر رہا ہوں۔ تنوع کی کہہ رہے ہیں تو یہ کرو کم اپنا دیکھ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور مجھے اللہ سے وہ امید ہے، میں اللہ سے وہ جانتا ہوں، یعنی مجھے اللہ سے وہ کچھ امید ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر کہا، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، میں نے عرض کیا تھا نا کہ پورا قرآن مجید ہدایت ہے، اور سورہ یوسف جس کو ہم نے ہدایت سمجھا ہی نہیں، صرف ایک کہانی سمجھی ہے یوسف زلیخا کی، یہ بھی از اول تا آخر ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اب عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے پر امید رہنا چاہیے، ہاؤ مچ، یعنی اس میں جو آخری اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مثال جو دی ہے کہ دور دور تک حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی نام و نشان نہیں ہے، اللہ سے شکایت کر رہے ہیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اور پھر بچوں سے کہتے ہیں، یا بنی اذهبوا وتحسسوا من یوسف واخیہ، پترو جاؤ اور تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور دیکھنا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو صرف کافر ہی ہوا کرتے ہیں، تم اللہ کے ماننے والے ہو لہذا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اب تیسرا وزٹ آ گیا بھائیوں کا، اب پھر بھائی جو ہیں وہ حضرت یوسف کے پاس اگلے سال غلہ لینے کے لیے آئے، فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز، اب انتہائی قسم پرسی کے عالم میں آئے ہیں، ان کے پاس غلے کا
راشن کی قیمت دینے کے لیے بھی پیسے نہیں، اور پھر اوپر سے بھائی گرفتار ہے، اس کی منتیں ترلے بھی انہوں نے کرنے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز، تو کہنے لگے اے وزیر، اے عزیز، مسنا و اہلنا الضر، ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، وجینا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم تھوڑی سی قیمت لائے ہیں، چند کھوٹے سکے لائے ہیں، فاوفی لنا الکیل، لیکن آپ ہمیں غلہ پورا دے دیجیے، اگرچہ ہم پونجی کم لائے ہیں تو پلیز آپ ہمیں غلہ پورا دے دیجیے، وتصدق علینا، اور ہمیں خیرات دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی دین ہے نا، یعنی جس بھائی کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، آج یہ اس کے سامنے خیرات کی درخواست کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دن پھیرتا ہے، اور کبھی کبھی وہ دکھاتا بھی ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد ایک میاں بیوی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، تو باہر دروازے پر دستک ہوئی اور کسی نے دروازہ کھٹکھٹا کر کھانا مانگا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دو۔ تو خاتون دروازے پر گئی تو اس کی چیخ نکل گئی اور وہ گر پڑی۔ اس کا شوہر پیچھے سے بھاگا، اس نے جا کر اس کو اٹھایا، اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ آج سے کچھ سال پہلے میں اور میرا پہلا شوہر کھانا کھا رہے تھے، اور اسی وقت پر دروازے پر دستک ہوئی تھی، اور میرا پہلا شوہر اٹھ کر گیا تھا، اور اس نے اس فقیر کو مارا تھا کہ نہ ٹائم دیکھ دیو، نہ وقت دیکھ دیو، منہ چک کے منگن آ جان دیو۔ اور آج وہ فقیر جس نے آواز لگائی ہے، یہ وہی میرا شوہر ہے پہلا، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے حالات جو ہے وہ بدل دیے اتنے زیادہ، تو تنگ دست ہو گیا، پھر اس نے مجھے بھی فارغ کر دیا، تو آج مجھ سے دیکھا نہیں گیا کہ آج وہ فقیر بن کر آیا ہے۔ تو اس کے شوہر نے باہر دیکھا تو اس کی بھی چیخ نکل گئی کہ وہ فقیر جو تھا وہ میں تھا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دن بدلتا ہے۔ تو اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ نے جو دکھایا ان کو وہ دن، کہ جب وہ کنویں میں پھینک رہے تھے تو فرمایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی یوسف کی طرف کہ تم لازماً ایک دن انہیں جتلاؤ گے، یہ حرکت جو وہ اس وقت کر رہے ہیں۔ اب وہ سین آ رہا ہے۔ اب چونکہ اللہ کا نبی جو ہے یہ بڑا شفیق اور مہربان ہوتا ہے، ہم میں سے کوئی ہوتا تو شاید اور مزے لیتا، لیکن فوراً ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی دل بھر آیا۔ تو جب انہوں نے کہا کہ تصدق علینا، ہمیں صدقہ دیجئے، ہمیں خیرات دیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ و خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ فوراً حضرت یوسف علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، تو کہہ دیا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تمہیں پتا ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے، جب تم نادان تھے، تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یعنی اب پہلے تو ان کے حاشیہ خیال میں بھی یہ نہیں تھا کہ یہ جو وزیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے بھائی یوسف، ہمارے بھائی یوسف ہو سکتے ہیں۔ اب جب ایک دم انہوں نے یوسف کا نام لے لیا کہ تمہیں پتا ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا، اب فوراً انسان کو سٹرائک کرتی ہے، آواز بھی انسان پہچانتا ہے، اور پھر شکل دیکھتا ہے تو پھر انہوں نے فوراً کہا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اوے تو کہنا یوسف تو نہیں؟ قال انا یوسف وهذا اخی، حضرت یوسف نے فرمایا کہ یس میں ہی یوسف ہوں
اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، انہ من یتقی و یصبر، یقیناً جو کوئی بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، بھائی کہنے لگے کہ اللہ کی قسم اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت دے دی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، یقیناً ہم ہی گناہ گار تھے۔ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، یعنی اب اعتراف کیا انہوں نے ایک جملے میں کہ ہم ہی خطا کار تھے۔ اب فوراً حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ بجائے اس کے کہ اب اور عاجزی کا اختیار کریں اور پیر پھڑیں اور گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں اور منتیں ترلے مزید کریں، فوراً انہوں نے کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی عتاب نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یات بصیرا، تو لے جاؤ میرا یہ کرتا اور اس کو ڈال دو ابا جان کے چہرے پر، وہ دوبارہ دیکھنے لگیں گے۔ یہ پہلے کہا تھا کہ اب ابیضت عیناہ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، موتیا اتر آیا ان کی آنکھوں میں، تو ڈالو میرا کرتا ان کے اوپر تو وہ دوبارہ بینا ہو جائیں گے۔ واتونی باہلکم اجمعین، اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ ولما فصلت العیر، اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا، قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، تو حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں سے کہنے لگے کہ پترو اگر تسی یہ نہ کہو کہ بڈھا لگا گیا، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یعنی بڈھا سٹھیا گیا یا بڈھا بترا ہو گیا، اگر تم یہ نہ کہو تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، کہ اللہ کی قسم آپ اسی پرانی غلطی میں مبتلا ہے کہ یوسف لب جائے گا، یوسف لب جائے گا، یوسف لب جائے گا، یوسف نہیں لبنا ہونا ہے، بھول جاؤ۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، پھر جب خوشخبری دینے والا آن پہنچا اور اس نے کرتا حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا اور ان کی بینائی واپس آ گئی، قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، تو حضرت یعقوب نے فرمایا کہ میں تم سے کہتا نہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا، اب بیٹے کہنے لگے ابا جان استغفر لنا ذنوبنا، آپ اللہ سے ہمارے حق میں ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، انا کنا خاطئین، بے شک ہم ہی گناہ گار تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، حضرت یعقوب نے فرمایا میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ سب کچھ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ، تو جب یہ سب لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو تو اپنے قریب جگہ دی، تخت پر بٹھایا، وقال ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، اور کہا کہ داخل ہو جاؤ مصر میں امن کے ساتھ، یعنی اللہ کیونکہ بادشاہ کے یہ بہت بڑے محسن تھے، تو بادشاہ نے کہا کہ یہ سارا مصر تمہارا ہے، جہاں چاہو آباد ہو جاؤ۔ تو مصر کا جو موسٹ فرٹائل ایریا تھا وہاں پر بنی اسرائیل آباد ہو گئے، اور پھر یہی جو ہے وجہ بنی لیٹرون لوگوں کے اندر ان کے خلاف نفرت پیدا ہونے کی کہ یہ جاگیردار جو ہیں آ کر ہمارے ملک پہ قابض ہو گئے ہیں، لہذا پھر جب حکومت بدلی تو سارا نزلہ جو ہے انہی پر گرا، پھر وہ غلام بنائے گئے، جو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کے اندر جس کا ذکر ہوگا۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو عرش پر بٹھایا اور وہ سب کے سب ان کے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ،
تو حضرت یوسف نے کہا کہ ابا جان وہ جو مجھے پہلے خواب آیا تھا یہ ہے اس کی تعبیر. قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو حقیقت بنا دیا ہے. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا جب اس نے مجھے جیل سے نکلوایا. وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اور وہ تمہیں گاؤں سے یہاں لے آیا جبکہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی تھی، فساد پیدا کر دیا تھا. ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جسے چاہتا ہے اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرماتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. رب قد آتیتنی من الملک، یہ سب باتیں ہو لی تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ رب قد آتیتنی من الملک، ربا جیسے تو نے مجھے یہ حکومت عطا کی ہے، وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بتایا ہے، علم عطا کیا ہے. فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے نئے سرے سے پیدا کرنے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا سرپرست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، لہذا تم مجھے موت دینا ایک مسلمان کی حیثیت سے اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملحق کر دینا. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے یہ ہیں وہ غیب کی خبریں جو ہم اے نبی آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اور آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے کہ جب یوسف کے بھائی اتفاق کر رہے تھے اس سکیم پر جو انہوں نے روب عمل لائے. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور بہت سے لوگ خواہ تم کتنی خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہیرو تھے، ان کے باپ تھے، ان کے ہیرو تھے، لہذا بنی اسرائیل کو تو حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی معلوم تھی، جبکہ بنی اسماعیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاندان، اہل عرب قریش، دے ہیڈ نو آئیڈیا کہ یوسف علیہ السلام کی کہانی کیا ہے. اب غیب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر بیان کر رہے ہیں تو دل میں خیال آتا ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے کہ اب اتنی بڑی خبر جو ہے انہیں پوری دے دی ہے اور سب کو ایمان لے ہی آنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہونا. خواہ آپ کو کتنا ہی حرص ہو، آپ کتنا ہی پسند کریں، لیکن اکثریت ایمان نہیں لائے گی. وما تسألهم علیہ من اجر، اور تم ان سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتے، کوئی ریکمپنسیشن نہیں مانگتے. ان ہوا الا ذکر للعالمین، بے شک یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن کے پاس سے یہ گزرتے ہیں لیکن پھر بھی یہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان سے منہ پھیرتے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور لوگوں کی اکثریت اللہ کو نہیں مانتی مگر یہ کہ ساتھ وہ شرک بھی کرتے ہیں. افامنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تاتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، تو کیا یہ مکے والے بے خوف ہو گئے ہیں، سیکیور سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ اللہ کے عذاب کا کوئی ٹکڑا انہیں آ کر ڈھانپ لے یا ناگہاں ان پر قیامت آ جائے جبکہ انہیں اس کی کوئی خبر نہ ہو. قل ھذہ سبیلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کہہ دو ھذہ سبیلی، یہ رہا میرا راستہ، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں خود بھی اور میرے پیروکار مسلمان بھی علی وجہ البصیرت، فیس ویلیو پر، یعنی اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے نہیں، فیس ویلیو پر اس کی طرف بلاتے ہیں. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک ہے اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور اے نبی آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر وہ سب کے سب
انسان ہی تھے، مرد ہی تھے، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، من اہل القری، بستیوں کے رہنے والوں میں سے، افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں نہیں گھومتے، فینظروا، کہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا، اور آخرت کا گھر تو بہت عمدہ ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں اس کی سمجھ نہیں ہے؟ ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ؟ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب پیغمبر رسول مایوس ہو گئے، وظنوا، اور انہیں گمان ہونے لگا، انہم قد کذبوا، کہ انہیں تو بس جھٹلا دیا گیا ہے، انہیں جھوٹا کہہ دیا گیا ہے، جاءہم نصرنا، تو ہماری مدد ان کے پاس آئی، فنجی من نشاء، پھر ہم نے نجات دی جسے ہم نے چاہا، ولا یرد باسنا عن القوم المجرمین، اور ہمارا عذاب گناہگاروں سے پھیرا نہیں جاتا۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان کے قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، نشانی ہے۔ یعنی ایک تو عبرت جنرل ہے کہ جو آج مغلوب ہے وہ کل کو غالب ہو سکتا ہے، جو آج مظلوم ہے کل کو ظالم جو ہے اسی کے سامنے جا کر بھیک مانگ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی نشانی کہ آپ اس سے نہ گھبرائیے کہ آج آپ کس حال میں ہیں، اور کس طرح مکے میں بھی آپ کے لیے رہنا جو ہے وہ دشوار ہو گیا ہے۔ بالکل یہی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دہرائے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے قریش سے پوچھا کہ تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو، ہاؤ شوڈ آئی ٹریٹ یو، یعنی بٹوین دا لائنز کیا تھا کہ تم نے ہم پر کیا کیا ظلم ڈھائے ہوئے ہیں، یاد ہے تمہیں؟ تو از اٹ ناٹ دا ٹائم کہ ہم وہ تم سب کچھ تمہیں لوٹا دیں؟ لیکن قریش نے کہا کہ انت القریب ابن الکریم، آپ بہت نیک آدمی ہیں، بہت شریف آدمی ہیں، اور ایک انتہائی شریف آدمی کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے خیر کی توقع ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، کوئی پریشر نہیں ہے، انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنرل نشانی بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی بھی کہ آپ کو جو مشن سونپا گیا ہے اللہ کے دین کے غلبے کا، وہ مشن پورا ہوگا، اور آپ کے یہ دشمن مغلوب ہوں گے، آپ کے سامنے جھکیں گے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، اور یہ کوئی اپنے دل سے گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، لیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ اس کی تصدیق کرتی ہیں، وتفصیل کل شیء، اور یہ ہر چیز کی تفصیل کرنے والا ہے قرآن، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ماننے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔